الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ قبل كل شيء الحمدللہ بعد كل شيء سبحان اللہ الحمدللہ يبقى ربنا ويفنى كل شيء والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبۃ وسعید محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سبحان اللہ ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا ورسولنا ورحیمنا وکریمنا ومولانا وملجانا ومأوانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ علماء اہل سنتہ سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدقت یا رب العالمین مداد کن نظر جگم مزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکہ سارا پیر کامل کاملہ رحمہ عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر پیر مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین رب کائنات کی حمد و ثنا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بلند و بالا چھدیا درود و سلام پیش کروں تو بعد اللہ دی بارگاہ سے دعائے رب کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اج دی اے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی آپ احباب نے سجائی اہل محلہ نے کاوش کیتی سرکار دا میلاد سجایا اللہ تعالی تانوں دو جہاں دیاں برکتاں عطا فرمائے جناب عاشق رسول راجہ وقار صاحب آپ نے میرے حکم کیتا میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہویا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے جتنے عشاقان مصطفیٰ تشریف لے کے آئے اللہ ہر قدم ہوتے اجر عطا فرمائے میں جنہی آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب وقت گزرتا جائے گا تہاڈی ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی تو بہتر ہوے گی
ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی تو بہتر ہوے گی، ہر آن والا وقت پچھلے وقت تو بہتر ہوے گا۔ تے ویکھ لو وقت گزرنا جا رہا تے نبی دا میلاد ودتا جا رہا، ویلا گزرتا جا رہا تے نبی دا میلاد جگہ جگہ حضور دا میلاد ہو رہا ہے، گلی گلی حضور دا میلاد ہو رہا ہے، گھر گھر حضور دا میلاد ہو رہا ہے، تو پھر اسی کیوں نہ منائیے؟ سارے بن کے کیا میں تیرے دی ٹھکانا یا رسول اللہ، تمہارے سارے بن کے بڑے میں تیرے دی ٹھکانا یا رسول اللہ، تیرا اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ حالانکہ کرونے کا موسم ہے، اے ہون نمے نمے کرونے تو جان چھٹی ہے، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں چھٹی، لیکن پھر بھی دیکھ لو سرکار کا میلاد پچھلے سال نالوں زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے ہر آن والی کڑی تہاڈی ذکر بدلتا جائے گا۔ ایسا محبوب کا ذکر بدیا، ایسا محبوب کا ذکر بدیا۔ میں کہڑیاں شانہ حضور دیاں پڑھا۔ سرکار دی 6 سال دی عمر ہوئی نا تے سرکار اپنی امی جان نال مکہ المکرمہ تو مدینے آئے، ایک مہینہ قیام کیتا تے ماں نال واپس جا رہے نے تے مقام ابوا آیا۔ سرکار دی ماں دی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی طبیعت خراب ہے کہ آخری ویلا آ گیا تے سونے محمد نو قریب کر کے فرمایا بیٹا میں تو چلی ہاں پر میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، میں
تم چلیاں میرا ذکر قیامت تاری باقی رہے گا. نبی دی ماں نے فرمایا کسی دی امی دا ذکر پڑھا تو دا دل راضی ہوئے. کملی والے دی امی دا نام لیا نا سبحان اللہ. کسی عاشق نے دا ترجمہ دیکھیے تا روزے چی چھان کوئی نا روزے چی چھان کوئی نا آقا جی پت کوئی نا او ماں جی سرکار اپنی امی جان پہ جاتے ہیں. جب ماں نے فرمایا بیٹا میں دنیا تو ٹر چلی ہاں پر میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. اچھی امی جان ہوتی ہے تو سیدہ آمینہ نے فرمایا بیٹا میں زمانے سے محمد دے چلی ہاں جدوں تک محمد عربی کا ذکر رہے گا محمد دی ماں کا ذکر رہے گا. دیکھ لو اج بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے تے حضور دی ماں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. شانہ والی ماں شانہ والا باپ بیٹا امام الانبیاء ایسی عظمت والا نبی ہے جن کی امت وچ آن بندے نبی بھی کہندے نے یا اللہ کدے اپنے محبوب دا امتی بنا چھڑ. اساں تے منگیا بھی نہیں کہ اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا تے اپنے سونے نبی دا غلام بنایا. سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے میرا نور بنایا لیکن میں نے آخر تے کلیا لیکن قیامت والے دن جنت جان دی واری ہوئی نا کل امتاں پچھو جان گیا میری امت پہلے جنت میں جائے گی. نعرہ تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق حیدری اہل سنت میری امت پہلے جنت جائے گی. نبی پاک دے غلاموں اج میں کہڑیاں شانہ حضور دیاں پڑھا. 12 سال سرکار دی عمر ہوئی. کتنے سال 12 سال میرے آقا دی عمر ہوئی نا تے میرے نبی نے پہلا سفر شام وال کیتا ہے. پہلا سفر میرے آقا نے شام وال کیتا ہے. قافلے نال پہ جاندے نے شام وال تے راہ وچ ایک نا بصرہ ایک شہر ہے راہ وچ آندا ہے. اس بصرہ شہر دے راہ دے وچ ایک پادری نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہے تے وہ بڑا علم رکھدا ہے پچھلیاں کتاباں دا. انہی کتاباں چ پڑھیا ہے اللہ دا آخری نبی ایتھوں دی لنگ کے جائے گا. کتاباں چ نے پڑھیا اللہ دا آخری نبی ایتھوں گزرے گا او دے سامنے ایک درخت ہے انہیں کتاباں چ پڑھیا ہے اس درخت تھلے او ہوے گا جڑا نبی ہوے گا. انہیں ڈیرا لا لیا تے اللہ دے آخری نبی دا انتظار کرنا شروع کر دیتا. یعنی یہ جو سمجھ لو کہ یہ حسن دی نگری دا تاجدار آیا نہیں تے حسن پہلی ویلے وچ پمال پا رہا. یہ نبی آیا نہیں. 12 سال دی عمر میرے آقا دی تے شام کا سفر بہت شروع کر دیتا. بصرہ آیا نا تے او پادری تے اڈیکا پہ کردا سی نا نبی دیاں. کتنے سال ہو گئے وہ ڈیک رہا ہے. جدو بصرہ آیا تے قافلے والے نے نا سرکار کو ایک بوٹے دے تھلے بٹھایا. پادری نے باہر نکل کے دیکھا قافلے کی شان پڑی ہے. قافلے کی شان پڑی ہے. نور ہی نور دیا لائٹاں پہ قافلے کی نکل دیا نے. انہیں کدے کسی قافلے کی دعوت نہیں سی کیتی. قافلے والے کو کہنے لگا تہاڈی دعوت میرے گھر ہے.
انہاں سرکار نو درخت تھلے بٹھایا تے آپ نا دعوت کھان تے آ گئے تے دعوت کھلائی تے کہنے لگا تواڈے وچوں کوئی رہ تے نہیں گیا؟ وہ تے میرے نبی دا انتظار کیا کردا سی نا کہ کیا شبنے کا ترجمہ جو فرمایا ایمان نانا او دل کے رہندی تیری تو کے ویلے اور سونیا چٹی دا جواب بابا انتظار کر رہے سالا سال گزر گئے سالا سال گزر گئے کبھی والے کا انتظار کر رہا ہے دیکھنا والا روز کہتا ہے ایمان نانا او دل کے رہندی تیری تو کہنے ملے اور سونیا چلا بنا چاندہ جراب ہتھیاں بندے نبی کا چکر لگ رہے سرکار کا پھیرا لگ جائے وہ مل کے بڑی دنیا کے بنے ایمان نانا او دل کے رہندی تیری تو کہنے ملے اور سونیا کملی والیا تو ہاتھ چلے والیا اللہ اشراب سینے والیا یا رسول اللہ اے بڑے غلام بیٹھے وہی دین کا انتظار میں کر گئے کبھی والیا جب کبھی آ جائے تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا کام بن جانا تو کہنے ملے زندگی دے شام چلے زندگی دے شام چلے تو کون پھیرا بنا سونیا کبھی والا داری چھٹی ہو گئے اور آخری میں لایا گیا کبھی پھیرا کا بناوا کبھی والا بنوائے گا بابا روک جاتا ہے میں زندگی میں شام چلے تو کون پھیرا بنا سونیا او بابا کہنا تو زندہ بن کھانے آئے تو ابھی بھی جو رہتے نہیں گیا قبل والے کہنے لگے ایک سونا محمد لے گئے رہتے نہیں گیا انہاں کیا ایک رہ گیا ہے انہاں کہنا کیا محمد سونے دا نال لئیے تے سینے ٹھار جاندے سینے ٹھار جاندے نے تے بندے تر جاندے نے بندے تر جاندے نے سونے دا نال لئیے بلکہ میں کیا پڑھتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی بھی کنارے لگی ہے کہ نام محمد دے صدقے لگی تے جے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تے وہ بھی نام محمد دے صدقے قبول ہوئی ہے سبحان اللہ اسے لیے کہنا پڑے گا سمزادے اناما سبھی کاری کا نام سونا نبی دا نام سونا لگتا کہ نا پیو دا نام سونا لگے تے نبی دا نام لگے سارے مل کے جا رہی ہیں سمزادے اناما سبھی کاری کا نام سونا جنہوں سونا لگتا مل کے بڑے سمزادے اناما سونا لگے گا شہر بھی سونا لگے گا جدا نام سونا لگے گا جدا نام سونا لگے گا شہر بھی سونا لگے گا اس گلے کی دعا شبد ترجمہ کی تھی سانو سارے شہراں چوں سانو سارے شہراں چوں مدینہ کا نام سونا چنگا لگے کسی کو اٹلی چنگا لگے کسی کو جناب والا انگلینڈ چنگا لگے کسی کو دبئی چنگا لگے اور عشق والا اپنا
سبحان اللہ سارے شہرا پادری کہنے کا کوئی کہتے نہیں گیا انہوں نے کہا سونا محمد لے گیا قافلے والے نے چھٹ کے انہیں کتاباں چکیاں تو آپ زبور انجیل لے کے اس درخت تھلے آیا جتھے نبی بیٹھا ہے اس درخت تھلے آیا جتھے نبی بیٹھا ہے نبی کریم کے نام تو جو کرے آئے جب اس درخت تھلے آیا جب امیر تے تیرے نبی کا چہرہ بیٹھیا بس نبی نے اتارا گیا میرے تے تیرے آقا نے اتارا گیا کملی والا ہے یہ ڈر سونا میرے آقا نے اتارا گیا انہیں تو رات پھیر لئی نہ کتاب پڑھ گئے نہ نبی کا بہار ورگا چہرہ ویکھدا نہ کتاباں پڑھی جاوے جب زلفاں ویکھدا کدے کتاباں پڑھ گئے کدے چہرہ ویکھدا کدے کتاباں پڑھ گئے کدے نبی کا انداز ویکھدا کدے کتاباں پڑھ گئے کیا تہاڈا نام کی ہے میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے تیرا اس نسب تھلے ہوے گا جڑا اللہ کا آخری نبی ہوے گا جڑا بادشاہ ہے جڑا اللہ کا آخری نبی ہے او دنیا میں بھیجانا بہت نبوت ہے میں چاہنا میں نبوت نبوت کا زیادت کراؤ میرے تیرے نبی نے چادر چکی ہے بہت نبوت نظر آئی ہے اس پادری نے جب بہت نبوت نظر تھی اے میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا پہلی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پہلی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مالے زیادت کرنا مالے کلمے پڑھ لے پڑھی
میرے نبی دا چہرہ ویکھدا ہے کتاباں پڑھدا مورے نبوت ویکھ کے یہ میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تے پہلے ہی سرکار دا کلمہ پڑھ لیا تے قافلے والے نے کیا لگا سونے محمد نو شام نہ لے کے جائیو یہودی تے پہلے انتظار پہ کردے نے سانو موقع لبے تے اسی محمد عربی نو معاذ اللہ قتل کر دئیے وہ تے پہلے موقع پہ لبدے نے شام وچ بڑے یہودی نے انہاں نو شام نہ لے کے جائیو انہاں قافلے والے نے میرے آقا علیہ السلام کو پیچھے کر دیتا ویلا گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا میرے آقا علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی ہے 25 سال سبحان اللہ کتنے سال 25 سال تے او 25 سال عمر میرے آقا دی تے جاہلیت دا زمانہ تے لوگ میرے تے تیرے نبی نو صادق بھی کہندے نے تے امین بھی کہندے نے سبحان اللہ پورے مکے دے اندر محمد یا صادق بھی کوئی نہیں تے امین بھی کوئی نہیں سبحان اللہ سونا نبی تے مکے دی ایک ملکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین آپ اتنی امیر سن کہ سارے مکے دا مالک پاسے تے خدیجہ الکبریٰ دا مالک پاسے لیکن آپ نے سارا دین اتے قربان کر دیتا سبحان اللہ پتہ چلیا مال ہوئے نا تے دین دی راہ وچ لا دینا یہ بڑی کمال دی گل ہے سبحان اللہ تے لاندا او وے جنوں رب توفیق دے سبحان اللہ لکھاں روپیہ نے لوکاں کولے دوسرے ہم تے 60 دینا 30 ہزار روپیہ تے 40 ہزار روپیہ اگلے دہاڑے کسی نے گلوکار منگایا تے 3 لاکھ روپیہ گلوکار تے سٹ دیتا او کی پہ پڑھنا کہانی تے جڑا نبی دی نام سنائے جڑا نبی دیاں گلاں کرے تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھ رہنے توفیق ہی نہیں نا نیک راہ وچ پیسہ لگے توفیق ہی نہیں میاں صاحب کو لینا لائے صلاۃ والوں ایک نہیں جائے نہ کرایہ لگدا ہے سبحان اللہ تے کرایہ سبحان اللہ دا ہے پریشان ہو گئے اے کئیاں سمجھیا وہ کرایہ پتہ نہیں کیڑا ہے سبحان اللہ دا کرایہ بس وچ بوئیے تے کرایہ لگدا کہ نہیں تے میرے کو عشق رسول دی بس ہے سبحان اللہ بس وچ بوئیے کرایہ لگدا ہے میرے کو عشق رسول دی بس ہے جڑا سٹوڈنٹ ہے او نہ بولے تجھے سارے بولو سبحان اللہ نبی کریم تے غلام توجہ کرے جے 25 سال میرے نبی دی عمر پاک مکے دی ملکہ کولے مال بڑا جڑا 3 دینار قربان کیتا میاں صاحب نے دا ترجمہ نے فرمایا مالاں والے سخی نہیں ہوندے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوتا سخی کنگال نہیں ہوتا ایتھے اوتھے تو بھی جانی سخی کنگال کئی باری تک کیا نا میں تو مدرسہ بنایا 40-45 بچے پڑھتے رہے اگلے دیہڑے 3 حافظ مکمل ہوئے نے دستار بندی کی کئی باری ویکھیا نا کسی نے کو بھی نا یار طالب علم پہ پڑھتے ہیں ان کاروبار بالکل ٹھیک ہوتا ہے تے پوچھئے نا انہوں نے پتا مولوی صاحب آ گئے بھائی جی کاروبار دسنا مندے ہی حالات انہوں پتا ہے نا میں کچھ دینا نہ پہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے آ رہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا مالک بسے سارے مکے دا مالک بلے میرے نبی دی عمر 25 سال سبحان اللہ میرے نبی دی عمر 25 سال تے جے آنکھوں تے کسی عاشق تے بوئے تے لے چلا تے سرکار دی زبانی پڑھا سبحان اللہ اسے لے کسی عاشق نے ترجمہ فرمایا میرے نبی دی زبانی کا ذکر کیتا ہے کوئی امی سلینا جامی دی کوئی امی سلینا جامی دی رب پیا کشید سوے
دی جوانی دی 25 سال میرے نبی دی عمر تے اما خدیجہ کبریٰ دی عمر 40 سال جس ویلے دی میں گل پیا کرنا 25 سال میرے نبی دی عمر ہے تے پہلا سفر شام میں تو پڑھ کے 12 سال دی عمر جو سنایا ہے تے ہن میرے نبی دی عمر 25 سال ہے دوسرا سفر میرے نبی نے شام وال کیتا ہے سبحان اللہ دوسرا سفر میرے آقا نے مڑ کے شام وال کیتا ہے تے قافلے جاندے نے پہ سامان تجارت لے کے تے اما خدیجہ کبریٰ دا دل کیتا میرا سامان او لے کے جائے جڑا سارے مکے وچوں صادق بھی ہے تے امین بھی ہے تے کسی نے دسیا خدیجہ کبریٰ اگر تسی آکھو تے اسی نہ تو دسیے کہ سارے مکے وچ صادق کون ہے تے امین کون ہے انہاں کیا کون ہے سارے بیک زبان آکھیا محمد عربی ہو کون ہے محمد عربی ہے اور کون ہے سونا صادق بھی ہے تے امین بھی ہے اج ساڈے کول کوئی امانت رکھوا چھڑے نا تے او پٹدا پڑ مر جائے گا یار مینوں واپس کر دے اج لوگ کہندے نے لین ہوندے نہیں تے لے لے اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا تے کچھ ایسے بھی ہیں نے جڑے کہندے نے اوتھے دیاں گے او چلیا تو ایتھے نہیں دے سکدا اوتھے کیویں دے گا کسی سے ظلم نہ کریا کرو کسی کا مال نہ دبایا کرو کسی کی زمین نہ دبایا کرو ایتھے دے دیو کسی نے ظلم کیتے آتے قیامت والے دن نہیں دینا ہاں کتاباں چ لکھا ہے کہ جڑا کسی نے زیادتی کرے گا 1 روپیہ کسی کا دبا گیا تے قیامت والے دن 700 با جماعت نمازاں دینیاں پین گیاں 1 روپیے پیچھے 1 روپیے پیچھے 700 با جماعت نمازاں دینیاں پڑیاں جن ساری زندگی نہیں 700 پڑھیاں انہیں اتنے کی دینا ہے انہیں گناہ لے کے انہوں دیتے جان گے اے دوزخ چ ٹر جائے گا وہ جنت وچ بھاویں گناہ گار ہے وہ جنت چ ٹر جائے گا اس واسطے کسی نال زیادتی نہ کریا کرو کسی نال جبر نہ کریا کرو کسی نال ظلم نہ کریا کرو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں صادق بھی ہے تے امین بھی ہے یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ بولے نا اسے سال صادق تے امین دے روزے کی زیادت عطا فرما یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے نا اس مہینے زیارت نصیب فرما یا اللہ جڑا ہاتھ چکے تھوڑا اور ٹل لائے رات سویں تیرا کی جاتا نبی دا دیدار ہو جائے اچھے جی سوال صادق بھی ہے امین بھی ہے انہوں نے کہا اچھا سونے کو پیغام گیا اما خدیجہ کبریٰ دا سرکار آئے تے حضرت خدیجہ نے پہلی بری مدرسہ پہلی بری سرکار دا چہرہ دیکھا آئے میاں صاحب نہ چلیے اے جڑا چہرہ پہلی بری حضرت اما خدیجہ نے نبی دا دیکھا ہے پہلی بری ایسا ترجمہ میاں صاحب نے کیتا ہے لفظ مک کے جانا ضرور پینا تے کرایہ لگتا ہے ماشاءاللہ نبی کریم دے غلام میاں صاحب نے دا ترجمہ یہ فرمایا کالے کنڈل زلف مہی دے کالے کنڈل چال چلے ہم کیڑا اکھ مل اکھ ملا محمد دل کھڑیا دل میرا اکھ مل اکھ ملا محمد دل کھڑیا دل جدو پہلی بری نبی دا چہرہ ویکھیا تے جے آکھو تے سلطان باہو دی زبانی نہ سمجھا دے وا کرایا دیو حضرت سلطان اللہ نے بھی میں فرمایا ایک تن میرا جے چشے
سچا لوگوں نے بندے لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کچا تو اتنا بٹھیا منا صبر نیا گے تو میں اور کتے والے کچا مرشد دا دیدار جڑتا ہو مینوں لکھے کڈانا شددار جدار بباہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو سرکار آئے صادق تے امین آئے تے اما خدیجہ الکبریٰ کہہ لگیاں اے میرا سامان ہے تے شام بل لے کے جانا ہے تجارت کر کے ہونی یہ مال بیچ کے ہونا ہے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہتے ایک نا منافع کسی نے دیتا نہیں سی اجرت نبی کریم نے فرمایا جب میں سامان لے کے گیا تے جڑا منافع ہوئے گا تو مانا ادھا ہوئے گا تے کہتی حضرت اما خدیجہ نے کہنا کسی نے نہیں سی دیتا جدو میرے تے تیری نبی دا چیتا دیکھیا کلیال زلفہ دیکھیا تے اما خدیجہ کہہ لگیاں سونیا جنکن تو اڈی رضا ہے جنکن تو اڈی رضا ہے جنکن تو اڈی مردی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد سارا جہان خدا کی رضا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضائے محمد ماں خدیجہ کہہ رہی ہے جنکن تو اڈی رضا ہے جنکن تو اڈی مرضی ہے تے جڑا ہر سال سامان لے کے جاتا سی نا اما خدیجہ دا او غلام دا نام سی آپ دا میسرا کی نام سی انہیں ہر سال اما خدیجہ الکبریٰ دا سامان لے جانا بیچ کے لے ہونا حضرت اما خدیجہ کہہ لگیا ایس دفعہ تو سردار بن کے نہیں جانا محمد دا غلام بن کے جانا ہے سردار بن کے نہیں محمد عربی دا غلام بن کے جانا ہے اچھا جی جدو سونے دا چہرہ دیکھیا تے کہنے لگا تساں سچ کے ہے یہ دا چہرہ دیکھ کے دسدا ہے کہ یہ دیاں غلامیاں کرنیاں چاہیے انہاں دیاں غلامیاں کرنیاں چاہیے اما خدیجہ کہنے لگیاں راہ وچ جڑی جڑی گل ویکھیں مینوں آ کے واپس ضرور دسی جڑی جڑی گل ویکھیں قافلہ ٹریا ہے بلکہ شام والے جا رہے ہیں نبی کریم دے غلاموں عشق دا پہلا چھیڑ لیا ہے اے عشق نہیں کردا موت کرنا پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر میں زیبے چڑھ جاوے اما خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا میں سنا جڑی جڑی گل ویکھے مینوں واپس آ کے ضرور دسی نبی کریم دے غلاماں توجہ کرے اج سفر شروع ہوا فیصلہ کردا بعد چوٹ بیمار ہوئے میں کمڑی بند بیمار گجے آیا عرض کیتی سونیا اونٹ بیمار ہو میں چل دے نہیں میرے تے تیرے نبی نے اونٹاں دی کمر تے ہاتھ لایا انہاں اونٹاں وچ جان آ گئی فیصلہ کردا پے اسی کے ساتھ اونٹ پیچھے پیچھے نے جب کمڑی والے نے ہاتھ لایا اسی پیچھے پیچھے اونٹ اگے اگے ہاتھ چکے پتہ لگے ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے میرے نبی دے غلاموں میسرا کہتا ہے جدو نبی پاک نے ہاتھ لایا نا اونٹاں نو اے ہاتھ کیدا ہے کیڑیاں شاناں دساں تے بلال کہندے نے یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا تے میں بکریاں پہ چارنا تے سونا غار وچ نال ایک غار ہے تے سرکار دی آواز آئی بلال یہ کلمہ نہیں پڑھیا بلال دی آواز آئی بلال کہندے میں میرے کاناں وچ آواز آئی ایڈا سونا تے کبھی مینوں کسے نے بلایا نہیں میٹھا میٹھی آواز
ایڈا میٹھا میٹھا کون پہ بولدا بلال 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 حضرت بلال جنگار بن گیا جدوں غار وچ قدم رکھیا خوشبو آ گئی نے لہٹاں دودیاں پہ نکلدیاں جدوں میں اندر گیا ایک نبی ہے دوجا نبی دا یار ابو بکر نبی دا یار کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فرمایا اہل سنت زندہ باد اچھا کہو سبحان اللہ بلال کرنے جدو میں مر گیا ایک کملی والا کا یار ابو بکر صدیق ہے نبی کریم نے فرمایا بلال سنو ترے لگی ہے سنو بکری کا دودھ بلال کیا کرنا وہ بکری لے کے آیا جنہیں کدے دودھ نہیں دیتا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا نبی کریم نے بکری دے تھناں میں ہاتھ لایا او دے تھناں وچ موٹی اودے تھناں وچ بلال حبشی کیا کریں کہ ہاتھ نہیں دینے سادی قسم اگر میں حضور دے ہتھاں دا ہی ذکر کرانا کہ 2 گھنٹے تھے گزر جان بلال کہنا نبی کریم نے ہاتھ لایا تھنا چلو لایا نالے آپ پیتا نالے ابو بکر کو پلایا نالے میں بھی پلایا میں بکریاں لے کے واپس جانا وا جدو رات آوے لیندا نیندر نہیں آ رہی بار بار کملی والیاں آوازاں کرنا وچ آ رہی بار بار نبی دیاں آوازاں کرنا وچ آ رہی ایڈا میٹھا تے اج تک کسے نے بولایا نہیں بلال کہندے نے جدو سویر ہونا پھر نبی دی بارگاہ وچ آیا تیجے دن پھر نبی دی بارگاہ وچ آیا چوتھے دن میرے نبی نے فرمایا بلال کلمہ پڑھ لے حضرت بلال نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرا موضوع نہیں حضرت بلال کا لیکن میں آگے پڑھتا حضرت میرے آقا اسلام کے ہاتھ لگے تے امتاں نوں شفا مل گئی نیسرا کہندا سفر جاری ہویا پہلی گل میں موت کر لئی اما خدیجہ نے فرمایا جڑی گل ویکھے موت کردا جائیں دوسری گل کی ویکھی ہے نیسرا کہندا جتھے دھوپ آ جاندی ہے بدل اپنے آپ ہی آ کے آمنا دے چن دے چھاں چھاں کر لیندے دوسری گل نیسرا کہندا کہ جدوں اسی شام پہنچے نا تے یہ سامان تے لانے آ تے ساڈا ادھا سامان وک گیا لوکی پہلے سامان لاندے نے پھر جوڑتے ہیں پھر جا کے کوئی گاہک آتا ہے ایک کملی والا جو نہ لے سونا جا جو نہ لے میرا تے تیرا نبی نہ لے نیسرا کہندا ہے جیڑا آتا ہے سامان لے کے ٹر جاتا ہے یہ سامان پہ لانے آ ساڈا ادھا سامان وک گیا بس تھوڑا ویلا گزریا نیسرا کہندا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ آرام کرن لگے حجرے وچ گئے نے خیمے وچ گئے نے ایک بابا آیا اونے مکی کمبل شامی مکی کمبل منگیا تے میں نا رقم تھوڑی زیادہ دس دیتی تے بابا کہندا ہے مکی لوگ کدوں تے مہنگے ہو گئے نے کمبل تے اینے دا نہیں کمبل تے اینے دا نہیں تے میں ذرا کہندا میں آکھیا بابا جی لانا جے تے لو تے جاؤ انہیں آکھیا بھئی ایڈے مہنگے ہو گئے ہو قسم کھاؤ انہاں پتاں دی جڑے کعبے وچ 360 نے کہ اے کمبل اینے دا میرے نبی دے کنا وچ آواز آئی سرکار باہر آئے فرمایا بابا کمبل لینا جے تے لو اساں کدے جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں چکیاں اساں کدے جھوٹے خداواں دیاں قسماں اس بات نے جسلے کملی والے ویکھیا اس بات نے جدوں میرے تے تیرے نبی دا چہرہ ویکھیا نبی کریم اللہ میرا نبی تے عام نہیں نا تے نہ مہینے تے نہ سال بندنی نا تے نہ مہینے تے نہ سال بندنی
پیار میں محبت نہ پڑھنا دوسرے جملے کا انتظار کرو نہ دن نہ مہینے پہ نہ سال پہ بنی اے آمینہ گل حشر نہ اے آمینہ گل حشر نہ تیرے لال مکنی اے آمینہ گل حشر نہ تیرے لال مکنی اب جا پتہ لگے اے آمینہ گل حشر نہ تیرے لال مکنی اے آمینہ گل حشر نہ سارے مل کے پڑھیے آمینہ گل حشر نہ تیرے لال اے آمینہ گل حشر نہ پانچ سن پھڑائیے صدقارے تو عالم نو پانچ سن پھڑائیے صدقارے تو عالم نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نہ اچھا کہہ لو سبحان اللہ جدو میرے تے تیرے نبی تجارت کر کے واپس آئے ڈبل منافع ہویا اما خدیجہ الکبریٰ بڑیاں خوش نے تے میسرہ نو پاسے تے لے کے جا کے کہہ دیا نے نہ تیری ڈیوٹی لائی سی جو ویکھے مینوں آ کے دسی تے دس تو محمد عربی وچ کی ویکھیا ہے انہیں کیا میں ویکھیا اونٹ بیمار ہو گئے سونے نے ہاتھ لایا اونٹاں چ جان آ گئی میں ویکھیا جدوں دھوپ آندی رہی ہے بدل چھا کردے رہے راہ وچ ایک پادری لبا میں سونے دا چہرہ ویکھ کے دسیا اے اللہ دا آخری نبی ہے اسی اٹھے گئے یہ سامان پہ لانے سونے دا چہرہ ویکھ کے لوکی آئی جاندے نے سامان لے گئے کہ رقم جڑی منگی وہ دے کے چلے گئے نے ڈبل منافع ہوا ہے اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا ساریاں تعریفیں ہی کری لگا جانا ہے کوئی عیب بھی دس کوئی عیب بھی دس نا تعریفیں کری جانا ہے کسی عاشق نے میسرہ دی گل دا ترجمہ کیتا ہے جی آنکھوں تے عشق مصطفیٰ دے بوئے تے نہ لے چلا کسی عاشق نے دا ترجمہ کیتا ہے میسرہ کیا لگا گفتگو کرنا بیان کی اس پہ مثال دا گفتگو کرنا بیان کی اس پہ مثال دا گفتگو کرنا بیان کی اس میں مثال دا شامی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا شامی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا جدا جدا کیدا پڑے شامی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا شامی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا شامی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا 25 سال میرے نبی دی عمر ہے 40 سال حضرت اماں خدیجہ دی عمر ہے جدو میرے آقا دے نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ نال ہویا
تے نکاح دے وچ موجود ہے میرے نبی دا یار ابو بکر صدیق۔ بچپن بھی حضور دے نال ہے، جوانی بھی حضور دے نال ہے تے بڑھاپا بھی حضور دے نال ہے۔ کہڑیاں سرکار دیاں تعریفاں کراں، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سرکار دی عمر جدوں 40 سال ہوئی تے میرے نبی غار حرا وچ روایات وچ لکھیا او سرکار ہر سال ایک مہینہ غار حرا وچ عبادت کرتے ہیں، لیکن جدوں اعلان نبوت دا ویلا نیڑے آیا تے وہی دا سلسلہ شروع ہونے دا ٹائم آیا نا تے سرکار پھر دن رات کثرت دے نال غار حرا وچ عبادت کر رہے ہیں۔ تے جدوں وہی لے کے جبریل پہلی باری آئے تے سلام کیتا غار حرا دیاں بارہ اللہ اونوں عطا کرے جڑا سبحان اللہ بولے۔ جدوں ویلا آیا غار حرا سرکار عبادت کرتے ہیں، جبریل وہی لے کے آئے، اقرا اے محبوب پڑھیے، اے محبوب بولو بولو محبوب سونیا پڑھیے، کملی والیا پڑھیے۔ سرکار نہیں پڑھتے، جبریل کہنے سونیا پڑھیے، اقرا اقرا پڑھیے، سونیا پڑھیے، میرے آقا علیہ السلام نہیں پڑھے۔ جبریل 3-4 باری کیا اقرا پڑھیے، جملہ سن کے سبحان اللہ کرے آوے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل پڑھے خود جما روی، میں پڑھنا نہیں آیا، میں زمانے کو بنانے آیا۔ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تے لوگوں نے کلمہ میرے نبی دا پڑھیا، ساری رات پڑھا، میں تھکدا نہیں، تسی سن دے اکدے نہیں، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ اور اج دی یہ جڑی میلاد دی محفل تساں سجائی ہے، بڑے شوق نال تساں سنیا ہے، بڑے وجد نال، بڑے پیار نال، اللہ تعالیٰ تانوں دو جہاناں دیاں برکتاں عطا فرمائے، سدا بہار دبی سباگے کدے خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے۔ جنہ جنہ دوستاں نے اس محفل وچ تعاون کیتا ہے، میں دعا کرنا اللہ انہاں دے رزق نال وچ برکت عطا کرے۔ جڑے دور تو نزدیک تو آئے ہو، ملک باجر صاحب نے، مدر صاحب نے، اور جڑے جی آئے ہو، اللہ تعالیٰ تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اس پوری بستی نو خاص اللہ انہاں تے فضل و کرم فرمائے۔ اج دی اے محفل میلاد النبی اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اسی طرح ساری زندگی اسی حضور دا ذکر کرتے رہیے تو تسی سنتے رہو۔ میں تواڈے واسطے دعا کرنا، تسی میرے واسطے کریا کرو۔ اس واسطے دعا کری دیے تے دعا لئی دیے۔ اللہ کے فضل و کرم نال جتھے جائیے ڈیمانڈ کوئی نہیں۔ اے نہیں کدی آکھیا 40,000 لینے تے پھر آنے 20,000 لینے تے پھر دوویں جہانی مٹھے باہو کھادی بیچ کمائی ہو۔ سلطان بہو کہتے ہیں قیامت والے دن نا رب پوچھے گا کی لے کے آئے ہو، کی کرتے رہے ہو، یا اللہ تیرے محبوب دا ذکر اے کرتے رہے ہو کہ بیچتے رہے ہو؟ جڑے 40,000 لے کے آتے رہے بیچتے رہے ہو کہ کرتے رہے ہو؟ اس اسی ذکر کرنے ہاں بیچتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہاں تے جڑا حضور دا ذکر کرے نا تے سرکار وہ دی چولی بھر کے ٹوڑ دے۔ لجپال نے نا، وہ کی نے؟ لجپال نے سرکار۔ یار ایک نال بڑی شہادت کیڑی ہے کہ میں سرکار دا ذکر کرنا 3 باری سرکار دے روزے دی حاضری نصیب ہو چکی ہے، 3 باری حضور دے روزے دی حاضری نصیب ہو چکی ہے۔